رہے ہیں تو کسی اور کو تو مسئلہ نہیں ہوا، آپ کو زیادہ مسئلہ ہو گیا. ہاں تو ظاہر ہے آپ کو کیا مسئلہ ہوا ہے؟ مطلب ہے کہ ایک ہی بات آپ دہرا رہے ہیں. پیر صاحب نے اپنی بات کر دی، آپ نے جب کر تک دی، اب آگے بات چلیں. سمجھ نہیں آتی جب تک ہم پوچھیں گے، کریں گے بات. ہم تو کیا مسئلہ ہے؟ کوئی لڑ رہے ہیں، سمجھ ہم نہیں آتی تو کوئی اپنی لڑ رہے ہیں عقل ہم کا کچھ کرو نا. تو کر لیں گے. آپ ہمارا کو یا قصور تو کیا نہیں ہے. تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ سے میں نے آپ پوچھا ہے کہ آگے بھی آپ پڑھیں. کا کوئی قصور ہے؟ چوہان صاحب کوئی مسئلہ صبح نہیں. سے ہم ایک صفحہ حد نہیں ہو گئی آگے ہے، چل سکتے. حد ہو گئی ہے، حد ہو گئی ہے بھائی. اسکانی صاحب ان کو کہ آگے چلیں اب. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. جی ضیاء صاحب بات کیجئے. جی پیر صاحب میں یہ عرض کر رہا ہوں، وہی بنیادی نقطہ جو ہے وہی بار بار آپ بھول جاتے ہیں. جو آپ نے بات بیان کی ہے یہ بات ہو تو بالکل ٹھیک ہے. یعنی آپ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ تمام عالم ایک جسم کی طرح ہے اور اللہ تعالیٰ کی قوت سے کام کر رہا ہے. جی ٹھیک ہے جی، آپ یہ بات بیان کر رہے ہیں. میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں وہ یہ بتا رہا ہوں کہ مرزا صاحب نے اس تمام عالم کو اللہ تعالیٰ کے اعضاء کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اعضاء کی طرح ہیں. میں یہ بات آپ کو بیان کر رہا ہوں. اگر الگ سے آپ جسم مراد لیں کہ سارا عالم ایک جسم ہے، اللہ کی قوت سے کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. مرزا صاحب یہ نہیں کہتے کے لیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس علت العلل کے کاموں اور ارادوں کی انجام دہی کے لیے سچ مچ اس کے اعضاء کی طرح واقعہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے اعضاء کی طرح ہے یہ سارا عالم، جو خود بخود قائم نہیں ہے بلکہ ہر وقت اس روح اعظم سے قوت پاتا ہے. پھر آگے جسم کی مثال دی. اب جیسا کہ ہمارا جسم میں اعضاء ہے نا، ہاتھ بھی اعضاء ہے، عضو ہے، ایک ٹانگیں بھی عضو ہے، آنکھیں بھی عضو ہے، ناک بھی عضو ہے. یہ قائم ہے ہماری روح سے کہ اگر جسم میں روح ہے تو ہاتھ کام کریں گے، پاؤں کام کریں گے. یہ خود بخود نہیں قائم ہو سکتے، یہ ہماری روح سے قائم ہے. اسی طرح مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ روح اعظم تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روح اعظم ہے اور اس کی وجہ سے ہی، اس روح اعظم کی وجہ سے ہی اس کے اعضاء کام کر رہے ہیں. یہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں. ہمارا اختلاف جس بات پہ ہو رہا ہے، آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ سارا ایک جسم ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی. لیکن مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا عالم اللہ کے اعضاء ہے. جی یہاں روح اعظم سے مراد بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اسکانی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، اب آگے چلیں. روح اعظم کے طاقت سے روح اعظم کے اعضاء کام کر رہے ہیں یا روح اعظم کے لیے جو مخلوق بنائی ہے وہ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں، آپ کو بات سمجھ میں ایک نہیں پیر صاحب سمجھ نہیں، بات کٹ گئی تھی. جی جی آپ کا نیٹ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں جب آپ پیچھے پڑھیں گے کہتے کیا ہیں، اگرچہ میں صاحب فصوص کی طرح حضرت واجب الوجود کی نسبت یہ تو نہیں کہتا. دیکھیں اس بات کی نفی کر رہا ہے کہ یہ جو وجود ہے دنیا کی اللہ کا وجود نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اس کو تو اوپر سے نفی کر کے آ رہے ہیں. نہیں پیر صاحب، نہیں یہاں غلط بات کر رہے ہیں. بات سنیے، وہ فصوص دیکھیں صاحب فصوص کی طرح وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ خالق الاشیاء وہو عینھا، وہ کہہ رہے ہیں میں یہ تو نہیں کہتا. یعنی وہ اشیاء کو عین خدا نہیں کہتے مرزا صاحب، لیکن خدا کی طرح کہتے ہیں. نہیں کہتے، خدا کی طرح بھی نہیں کہتے. ٹھیک ہے، نہیں کہتے. دیکھیں آگے، خلق الاشیاء وہو کعینھا. ہاں کعینھا کا کیا مطلب ہے؟ مگر یہ ضرور کہتا ہوں کہ خلق الاشیاء کی طرح، عین نہیں بلکہ اس کی طرح. نہ بات آپ بتائیں جی، کعینھا کی کیا مطلب ہے؟ عینھا تو ہو گیا بالکل ہو بہو وہی، کعینھا اس کی طرح. دیکھیں نہیں سن لیجیے کی طرح، اس کا مطلب پتہ ہے؟ عین کی طرح. بات جان سن تو لیجیے، او سنتے لے پائی، سن لیجیے. یہ دیکھیں میرے سامنے یہ ٹیلیفون پڑا ہوا ہے، یہ ٹیلیفون ہے، میں نے اس کو بنایا کعینھا، جس طرح تمہیں نظر آ رہا ہے ویسے بنایا. کعینھا کا مطلب یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ویسے بنایا، یہ نہیں کہ اپنی طرح بنایا. میں نے یہ آپ کیا کریں، صاحب فصوص کیا کہتا ہے؟ خلق الاشیاء وہو عینھا. اللہ پاک نے اشیاء تو بنائی اپنی طرح، وحدت الوجود کا. ہاں ٹھیک ہے، اپنی طرح وہو عینھا، بالکل عین اس کی طرح، اپنی طرح. خلق الاشیاء وہو عینھا، اپنی طرح نہیں پیر صاحب، نہیں
خلق الاشیاء وہو عینھا، اشیاء کو پیدا کیا اور عین وہ اشیاء عین خدا ہیں. ہاں تو ٹھیک نا. وحدت الوجود کا آپ کو پتہ ہے نا، وہ ہر چیز کو خدا کا حصہ مانتے ہیں کہ ہر چیز ہی اللہ ہے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، وہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں. ہاں بالکل، وہ کہہ رہے ہیں کہ خلق الاشیاء چیز پیدا کی اور وہ سب کچھ عین خدا ہے. ہاں اس کو وہ نفی کر رہے ہیں کس طرح سے؟ عینھا، عین خدا. ہاں اب سن تو کہ وہ عین خدا ہے. بھائی جی سن تو لیجیے. صاحب خصوص کو رد کرتے ہوئے، وحدت الوجود کو رد کرتے ہوئے کہتے ہیں خلق الاشیاء وہو عینھا، بعین ہی وہ اللہ کے وجود ہے. اس کو میں تو رد کرتا ہوں، مگر یہ ضرور کہتا ہوں، جی بالکل، یہ میں کہتا ہوں کہ خلق الاشیاء، اشیاء اللہ پاک نے تمام چیزوں کو بنایا، وہو کعینھا، جو تمہیں نظر ہے ویسے بنایا. جی اللہ نہیں پیر صاحب، نہیں پیر صاحب نا. عربی آپ جانتے ہیں اچھے طریقے سے پیر صاحب. اگر تو کوئی اور زبان ہوتی، میں کہتا ہوں پیر صاحب یہاں پہ وہ، میں چیلنج کرتا ہوں پیر صاحب آپ کو، میرا چیلنج ہے آپ کو اتنے لوگوں کے سامنے. کعینھا کا مطلب ہے عین کی طرح، بالکل عین نہیں، عین کی طرح. یعنی کہ وحدت الوجود کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خلق الاشیاء چیزوں کو پیدا کیا اور وہ عین خدا ہیں. کہتا ہے میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ عین خدا ہیں، لیکن یہ کہتا ہوں کہ خدا کی طرح ہیں. یہ لکھا ہوا ہے، آپ جہاں سے مرضی فیصلہ کروا لیں. نہیں جہاں سے پیر صاحب مرضی فیصلہ کروا لیں، کسی تھرڈ بندے کو بلا لیں. اچھا تھرڈ بندے کو میں بلا لیتا ہوں انشاءاللہ. ہاں کسی عربی دان کو بلا لیں. کون ہے تمہارا تھرڈ بندہ؟ پیر صاحب کوئی بھی بلا لیں جو عربی جو ہے عربی پہ وہ رکھتا ہو دسترس، اس سے ہم پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی اس کا کیا مطلب ہے. جو وہ بتا دے گا ہم دونوں مان لیں گے اس کو. میرے خلاف بتائے گا میں مان لوں گا، آپ کے خلاف بتائے آپ مان لیجئے گا. ٹھیک ہے بھائی دیکھیں، میں اس پہ آپ کو یقیناً چیلنج کرتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے خلق الاشیاء کعینھا، اللہ پاک نے لوگوں کو بنایا یا اشیاء کو بنایا جس طرح تمہیں نظر آ رہے ہیں ویسے بنایا. جو نہیں، غلط ہے، غلط ہے جی. ریکارڈ ہو گئی ہے یہ بات. اس بات کا فیصلہ ہم کریں گے. دنیا کے کسی بھی میرا بھی پیر صاحب یہی چیلنج، میرا بھی یہی چیلنج ہے پیر صاحب. کیا چیلنج ہے تمہارا؟ کہ آپ کی بات غلط ہے. یہاں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ عین خدا تو نہیں اشیاء، لیکن خدا کی طرح ہیں. نہیں وہوا کعینھا، وہوا خلق الاشیاء، جی اشیاء بنائے. وہوا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے نہ، اشیاء کے لیے. کعینھا چلے اشیاء کے ایک ہی بات ہے. اللہ اشیاء کی طرح ہے یا اشیاء اللہ کی طرح ہے، ایک ہی بات ہے. نہیں بھائی، جہاں مرضی کر، جو مرضی کر لیں آپ اس کو. نہیں بھائی پیر صاحب اس کو آگے رکھ لیں پیچھے رکھ لیں، ایک ہی بات ہے. اس سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا ایسا ممکن نہیں ہے آپ ایک دفعہ پوری تحریر پڑھ کے ہمیں سمجھا دیں تو پھر اس کی بحث بعد میں کرتے رہیں؟ نہیں بھائی جان، جب آپ دیکھیں پیر صاحب، واہوا جو ہے، واہوا واحد کا صیغہ ہے جو جمع کا ہے. وہوا جمع کا صیغہ ہے. واہوا اور وہ جمع کا صیغہ ہے. ہاں کیونکہ اشیاء ہے نا، وہ اشیاء کے ساتھ ہے نا. اشیاء جمع کا صیغہ ہے. یہ ہوا واحد کا صیغہ ہے بھائی. وہ خلق الاشیاء، ہوا جمع کا صیغہ ہے. اشیاء جمع کا صیغہ ہے. جتنے بھی اشیاء بنائے بہت سارے، تو اشیاء جمع ہے، ہوا کیا ہے؟ اب وہ تمام اشیاء کعینھا، وہ تمام اشیاء وہ ویسے جیسے بنائے ہیں ویسے. چلیں آپ یہاں پہ کسی عربی دان کو بلائیں، ہمارا دونوں کا فیصلہ وہ کر لے گا. ٹھیک ہے جی، کسی بھی تھرڈ بندے کو بلا دیتے ہیں. یار بہت سے مل جاتے ہیں پیر صاحب، کئی لوگ عربی دان ہیں یہاں پہ بلا لیتے ہیں کسی کو. ہم نے ان کو کچھ بھی نہیں بتانا، نہ آپ نے بتانا ہے نہ میں نے بتانا ہے. ان کے سامنے یہ عبارت رکھنی ہے، اس سے کہنا ہے کہ یہ دو عبارتیں ہیں، ایک یہ خلق الاشیاء وہو عینھا اور ایک ہے خلق الاشیاء وہو کعینھا. تو ان دونوں کا مطلب بتا دیں ہمیں کیا ہے. اچھا مجھے بلا لیں، لیکن مجھے عربی نہیں آتی. ساتھ دیں. اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ جو بخاری میں حدیث موجود ہے، بخاری مسلم ہے، عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال خلق اللہ آدم علی صورته طوله 60 ذراعا. اس کا کیا مطلب ہے؟ فلما خلقه، اس کا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے نا، بات یہی ہے نا. سورت ہی میں دیکھیں، سورت ہی، ایک منٹ پیر صاحب، سورت ہی میں ہی کی ضمیر تو واحد کی ہے. ہاں ٹھیک ہے، تو اس میں جو بھی مطلب لے گا وہ درست ہوگا. تو آدم علیہ السلام بھی واحد ہی ہے نا. ہاں تو ٹھیک، ہاں تو ٹھیک ہے، وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں. تو وہاں تو کوئی، علی صورتی ہی کیا ترجمہ ہے؟ ہاں جی، آدم علیہ السلام کی صورت پر یہی ہوگا.
اگر کوئی کہے کہ یہاں سے ہو کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے، اگر کوئی کہے کہ چونکہ واحد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے، تو اس سے چونکہ اللہ تعالیٰ کی صورت ہوتی کوئی نہیں ہے، تو اس لیے اس کو جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نسبت کریں گے نا. لیکن اللہ تعالیٰ کی اگر صورت ہوتی تو پھر اگر کوئی ہو کی نسبت اللہ کی طرف کرتا تب بھی ٹھیک تھا، نہ کرتا تب بھی ٹھیک تھا. ترجمہ نکالیے، کیا ہے اس کا ترجمہ؟ خلق اللہ. ٹھیک ہے نکال لیں پیر صاحب، اس سے ہماری اس بحث کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہی بحث ہے، یہی بحث ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کا. دوسری بات یہ ہے پیر صاحب، میں پہلے بھی آپ کو بیان سمجھیں گے نہیں. پیر صاحب میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہم یہ نہیں یہاں ڈسکس نہیں کر رہے کہ اسلامی نظریات کیا ہیں، ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے کیا لکھا ہے. لیکن آپ سمجھ ہی نہیں رہے اس بات کو. ٹھیک ہے نا پیر صاحب، میں دیکھیں اب جب اختلاف ہو گیا ہم دونوں میں، اب اس کا واحد حل یہی ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ آپ تھرڈ پرسن کو بلا لیں، میری بات غلط ہوگی میں قبول کروں گا کہ ٹھیک ہے جی میری غلطی تھی، اور اگر آپ کی بات غلط ہوگی آپ قبول کر لیجئے گا. میں کہتا ہوں آپ کوئی بھی بندہ جو ہے جو عربی آپ کی نظر میں آپ اس کو بلا لیں، یا کوئی بھی یہاں ساتھی سن رہا ہو جس کو عربی پہ دسترس ہے وہ یہاں پہ آ جائے، ہمیں یہ 2 عبارت پڑھ کے سنا دے. ٹھیک ہے، کون ہے وہ بتائیے؟ بلا لیتے ہیں جی نیچے سے کسی کو. کون ہے بتائیے، کون ہے؟ ان کو کسی کو آپ کے ہے کانٹیکٹ میں کوئی پیر صاحب؟ میرے کانٹیکٹ میں یہاں میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو عربی آتی ہے. اچھا چلے میں دیکھتا ہوں، میں کال کرتا ہوں، ساتھی ہیں اگر وہ آ جاتے ہیں تو. اچھا دیکھیں، ظفر اللہ شاہ صاحب کو کال کر لینا، ان کو بلا لیتے ہیں. کس کو؟ ظفر اللہ شاہ صاحب. ہاں ظفر اللہ شاہ صاحب. نہیں وہ نہیں. اچھا چلیں آپ پیر صاحب آپ بلا لیں کسی کو. وہ کوئی عربی دان تو نہیں ہے. خلق اللہ آدم. جی حفیظ صاحب ایک منٹ، نیچے ایک حفیظ صاحب ہیں. حفیظ صاحب نہیں، ڈاکٹر ہولی اسپرٹ صاحب نہیں کر سکتے. حفیظ صاحب یہ آپ کو عربی آتی ہے بذات خود، آپ عربی کے ماہر ہیں یا آپ نے گوگل سے ٹرانسلیشن کرنی ہے؟ یہ نیچے کمنٹ کر دیں برائے مہربانی. میں نہیں عربی کا ماہر، مجھے نہیں آتی ہے. آپ سے نہیں پوچھ رہا میں حفیظ صاحب، یہ نیچے ایک حفیظ صاحب ہیں ان سے پوچھ رہا ہوں. کون ہے حفیظ صاحب؟ وہ نیچے کمنٹ کر رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم کون ہے. جی میں نے پڑھا ہے. حفیظ متلاشی صاحب آپ سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ کو عربی آتی ہے بھائی؟ اس کو نہیں معلوم یا چلیں ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. معلوم، میں اس کو جانتا ہوں، اس کو نہیں معلوم. ٹھیک ہو گیا بھائی دیکھیں، آپ خلق اللہ آدم علی صورتہ، یہاں کیا مراد ہے؟ پیر صاحب علی صورت ہی کی بحث نہیں ہے، عینہا اور کا عینہا کی ہے. کا کی بحث ہے یہاں پہ کہ عینہا اور کا عینہا میں کیا فرق ہے؟ بھائی جان اس کا یہ بحث ہے. ترجمہ کرو. خلق الآدم پیدا کیا آدم کو، آگے کیا ہے؟ علی صورت ہی، اس کی صورت پر. کس کی صورت پر؟ دیکھ لیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر. یہ کیا بات ہو گئی؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ بتائیں. اور کس کی صورت پہ پیدا کیا؟ سمجھائیں. تو کس کی صورت پر پیدا کیا آدم علیہ السلام کو؟ ہاں وہی تو میں پوچھ رہا ہوں، بتاؤ. تو آدم علیہ السلام کی صورت پر ہی پیدا کیا، اور کس کی صورت پر؟ اس کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو بتانے کی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کی صورت پہ پیدا. اور کیا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی صورت پہ پیدا کیا؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا آپ کو اپنے صورت پہ؟ جی بالکل، میری اپنی صورت پہ پیدا، میری ہی صورت ہے، کسی اور کی ہے. تو اللہ صورت ہی کیا مطلب ہے؟ میری صورت. خلق اللہ آدم، اللہ پاک نے آدم کو بنایا اللہ صورت ہی، اللہ کی صورت. جی اللہ کی صورت پہ بنایا، آدم علیہ السلام کی صورت. کیوں کہہ رہے ہو کہ آدم کی صورت؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تو صورت ہوتی کوئی نہیں. خلق الاشیاء، اللہ تعالیٰ کی صورت ہوتی نہیں. کا عینیہ، جس طرح آپ یہاں کہہ رہے ہیں کہ آدم کی صورت پر، یہاں بات بالکل صحیح ہے. یعنی جس طرح آپ آدم کو دیکھ رہے ہو، جو آدم ہے اللہ پاک نے ویسے جیسے چاہا ویسے آدم کو بنایا، جو شکل و صورت آدم کی تھی. حالانکہ یہاں پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے صورت پہ بنایا. اس پہ میری بحثیں ہوئی ہیں آپ بھائیوں سے. یہ دیکھیں ایک منٹ جی عثمان بھائی، چپ ایک منٹ. ہاں جی پیر صاحب. خلق اللہ آدم علی صورتہ، کچھ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے اپنے صورت پہ بنایا. ٹھیک ہے. طولہ 60 ذراعا. لیکن اصل میں یہ نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ آدم کو جیسے اللہ نے چاہا ویسے بنایا. یعنی آدم کی صورت جو آپ کو نظر ہے وہی ہے، اللہ نے ایسے چاہا ہے. اسی طرح خلق الاشیاء کعینہا، اللہ پاک نے اشیاء بنائے جیسے آپ دیکھ رہے ہو. اور ہوا عینہا کا کیا مطلب ہوگا؟
काइन वही है ना, वह आइनहा नहीं, खालकल अशिया वाहुवा आइनिहा, इसका क्या मतलब है? वह आइनहा, वो जैसे कि अल्लाह की तरह, वो फसूस वाले की बात कर रहे हैं, उसको रद्द कर रहे हैं। एक मिनट जी, आइनिहा अल्लाह की तरह है? वो अशिया जो है वाहुवा आइनिहा अल्लाह की तरह है? देखें ये फसूस वाले ने क्या लिखा, आइन का मतलब तरह होता है। खलकल अशिया वहुवा आइनहा, अल्लाह ने आइन का मतलब और ऐन अल्लाह है, वो ऐन अल्लाह है, ऐन अल्लाह है, ठीक है। यहाँ आप ऐन अल्लाह क्यों कह रहे हैं? यहाँ क्यों नहीं कह रहे कि वो ऐन वो अशिया हैं? सुन तो लो, बताएं। क्योंकि वह हुआ आइनहा, वो अशिया अल्लाह हो गए। भाई कैसे, जब आप दूसरी जगह ये माने ले रहे हैं कि वो चीजें जैसी दिखती हैं, कह रहा है भाई साहिब, वो चीजें जैसी हाँ, तो साहिब फसूस क्या कह रहा है? अगर साहिब फसूस कह रहा है कि वो ऐन खुदा हैं, तो मिर्जा साहब कह रहे हैं वो खुदा की तरह हैं। अगर साहिब फसूस कह रहे हैं कि ऐन वो चीजें ऐन वो खुद हैं, फिर आप यहाँ मानी कर लें। मेरी बात सुन लीजिए, हंसिए मत। हाँ जी। खलकल अशिया व हुआ आइनहा, ये साहिब फसूस कहते हैं अल्लाह ने अशिया को बनाया, वह हुआ वो अशिया आइनहा, ऐन अल्लाह है। ऐन अशिया क्यों नहीं है? खामोश रहो। मगर नहीं, खामोश नहीं, ऐन वो अशिया क्यों नहीं है? जहाँ मुराद अशिया क्यों नहीं है? भाई वो अल्लाह ही क्यों कह रहे हैं ना, वह हुआ आइनहा। भाई कैसे अल्लाह की कैसे मतलब फसूसुल हकम वाला अल्लाह कह रहे हैं और मिर्जा साहब अशिया को कह रहे हैं? कैसे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पीर साहब फसूसुल हकम वाले जो हैं वो तो मुराद अल्लाह ले रहे हैं, लेकिन मिर्जा साहब मुराद अशियार ले रहे हैं। ये कौन सी मंतक है? ये तो पता नहीं, उन्होंने लिखा, ये मुझे नहीं मालूम। कमाल बात है जी, कमाल हो गया जी, लिखा नहीं, ये आप मतलब ले रहे हैं। मगर ये जरूर कहता हूँ, हम अपनी बात कर रहे हैं, ये तो नहीं कहता कि अशिया ऐन अल्लाह है जी, मगर ये जरूर कहता हूँ खलकल अशिया व हुआ काइनहा, काइनी जी, अल्लाह ने अशिया बनाए, वह हुआ, और वो अशिया काइनहा, वही है जो है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पीर साहब आप अरबी अच्छी तरह जानते हैं, या तो होता ना कोई दूसरा तीसरा। मैं चैलेंज कर चुका हूं, इधर लेके आए, इस बात का फैसला थर्ड पर्सन करेगा। लेकर आओ इस बात का फैसला थर्ड पर्सन करेगा पीर साहब। अगर कोई यहाँ पे अरबी से ना बलद बैठा होता तो मैं छोड़ देता उसको। आप अरबी अच्छी खासी जानते हैं, आपकी दस्तरस है अरबी पे, लेकिन उसके बावजूद आप ऐसी बात करेंगे, मैं नहीं समझता कि आपको ऐसा करना चाहिए। लेकिन इसका फैसला हम थर्ड पर्सन से करेंगे। मैं कॉल करता हूँ, 1 मिनट रुकें जी। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि मैं जो बंदा बुलाऊंगा फिर आपने कहना ये बंदा ठीक नहीं है। मैं आपको दे रहा हूँ मौका कि आप अपनी मर्जी का बंदा बुला लें। कोई अहले हदीस बुलाएं, आलिम दीन बुला लें जी। अच्छा ज़िया भाई यहाँ पे एक पॉइंट मुझे रखने दे। ये जो अभी क्या आपने कहा ना, अल्लाह सूरत आदम, यानी कि अल्लाह सूरत, यार ना खराब करें बात भाई, ना बात को खराब किया करें अल्लाह के बंदो, ना इधर उधर की बात किया करें। कितनी बार रोका है आपको? पॉइंट बाद में बता लेना, फिर उस पर बहस शुरू हो जाएगी। ये बात जी ठीक है, बयान कर लो। बताओ भाई, बात करो। आप कॉल उस्मान भाई करें बात। नहीं, मैं तो बुखारी की वो हदीस है ना जिसमें है फकुल मन यदखुलुल जन्नत अला सूरत आदम, के जितने भी जो शख्स भी जन्नत में जाएगा वो आदम अलैहिस्सलाम की सूरत के मुताबिक होकर जाएगा। तो यहाँ से भी आपकी बात की तायद होती है, ये जो अभी आपने तर्जुमा किया ना, अला सूरत के आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पे पैदा किया। जी मैं ये बयान करना। अच्छा यार, अभी उसकी ज़रूरत नहीं थी। अच्छा जी पीर साहब, आप किसी आलिम दीन को बुला लें, उससे हम फैसला करवा लेते हैं। मैंने अगर किसी को बुलाया, अभी ज़फ़रुल्लाह शाह साहब का कहा, आपने कहा नहीं उसको नहीं बुलाना। उनको उर्दू अरबी नहीं मालूम, प्लीज़ माज़रत के साथ 1 मिनट मैं देखता हूँ कोई आलिम दीन अगर मुझे मिल जाए। मैं ज़रा म्यूट कर रहा हूँ, उनसे गुफ्तगू करके आपसे बात। जी ठीक है पीर साहब, ठीक है। ये जो पहली जो 3 लाइनें ना, यही मग़ज़ है इस पूरे मौजू का। यही है कि ये तमाम आलिम माँ अपने जमी अज़ा
یعنی کہ یہ تمام عالم جتنا بھی عالم ہے، یہ دنیا ہے، دوسرے سیارے ہیں، یہ جتنے بھی عالم ہیں، یہ سچ مچ اس کے اعضاء کی طرح واقع ہے، اس کے اعضاء کی طرح واقع ہے، یعنی کہ اس کے اعضاء ہیں، اور یہ عالم بھی جو ہیں یہ اس کے اعضاء کی طرح واقع ہے۔ جو اعضاء ہیں وہ خود بخود قائم نہیں ہے، بلکہ ہر وقت اس روح اعظم سے قوت پاتے ہیں۔ یہ جتنے بھی عالم ہیں یہ خود بخود قائم نہیں ہے، یہ اس کے جتنے بھی اعضاء ہیں یہ خود بخود قائم نہیں ہے۔ یہ آگے مثال بھی دی ہے نا، آگے جسم کی جان کی بھی مثال دی ہے نا، جس طرح جہاں جان وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو قرار دے رہا ہے اور اعضاء جو ہے وہ عالم کو قرار دے رہا ہے۔ جس طرح جسم میں جو جان ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس ہاتھ پاؤں کام کرتے ہیں، تو ہاتھ پاؤں ہوتے تو جسم کا حصہ ہی ہے نا، جان کا جسم ہوتے ہیں نا وہ۔ بالکل، اور آگے پھر ایک مثال خود انہوں نے دے دی ہے کہ ہم اس اعضاء کو جو ہے نا وہ تخیلی طور پر فرض کر سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ قیوم العالمین ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے بے شمار آگے نہ جائیں یار، آگے نہ جائیں، آگے نہ جائیں یار، آگے نہ یار۔ ایک تو میں کہتا ہوں آپ کے ذہن میں جو پوائنٹ آتا ہوتا ہے نا، جو بات ہو رہی ہے اسی تک رہا کریں، نہ بات کو خراب کیا کریں۔ آپ کی مہربانی، میں نے کئی بار روکا ہے آپ کو، کئی بار منع کیا ہے۔ آپ جس نقطے پہ بات ہو رہی ہے اس سے آگے پیچھے آپ نے نہیں جانا، بالکل نہیں جانا۔ بہت زیادہ باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ، اس میں یہ ہے کہ اگر مرزا